وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ مشرکین جن کے ذہن میں بھی نہیں گزرا کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے، وہ یہ دعویٰ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ لولا نزل علینا الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہم پر کیوں نازل نہیں ہوئے۔ یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے کہ ایک آدمی بجائے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے یہ تمنا کرنے لگے کہ میں دوسرے کے عمل میں، اس کے کام میں ٹانگ اڑاؤں۔ اس لیے سورہ فرقان میں فرمایا کہ لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی تمنا، ملاقات کی کوئی خواہش ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں یہ صورتحال پیش آئی، اور طائف کے سرداروں میں انہوں نے نہایت بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، حتیٰ کہ ان میں وہ ظالم بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ملنے سے انکار کر دیا، اور بات یہ کی کہ من القریتین عظیم، اتنا بڑا حجاز ہے اور اس پورے علاقے میں دو بڑے شہر ہیں، ایک مکہ اور ایک طائف، تو اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم بچے کے علاوہ کوئی نہیں ملا جسے وہ نبوت دیتا۔ ان کی اس بیہودہ جملے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر وحی بھیجنی تھی تو ہم پر بھیجتا، یہ وحی آپ پر کیوں نازل کی گئی؟ اب آدمی کا کسی بھی معاملے میں جس پہ اس نے محنت نہیں کی ہے، اپنے آپ کو اہل سمجھنا اور اپنی رائے کو آخری جاننا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ اس کی سادی سی مثال ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب آپ کو جو مرض ہے اس کا علاج یہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے یہ حق بنتا ہے مریض کو کہ وہ کہے ڈاکٹر صاحب ہمارے فلاں عزیز کو، فلاں شخص کو یہ بیماری ہو گئی تھی اور انہوں نے فلاں ٹیبلٹ استعمال کی اور ٹھیک ہو گئے، اگر آپ فرمائیں تو کیا میں وہ علاج کروں؟ ڈاکٹر کا حق ہے منع کر دے، اجازت دے دے، اور وہ یہ کر سکتا ہے ڈاکٹر اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے۔ یہ ڈاکٹر کے ہاں بھی پیسہ خرچ کرے، پھر گھر آ کر کہے کہ ان ڈاکٹروں کو کیا پتہ ہے، وہ تو فلاں بیماری فلاں نے فلاں کیا اور ٹھیک ہو گیا، تو یہ وہ کر کے ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی توہین کرے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کھپائی ہے اس موضوع پر۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ایک اکیلے آدمی کا تجربہ، پتہ نہیں کیا ہوا، کس کو کیا بیماری، کس کے اثر کس پہ پڑے، لمبی بحث ہے، لیکن یہ ڈاکٹر بھی اگر تنقید کرے گا تو کسی کا نہیں، اپنا مزاج بگاڑے گا۔ اور انسان کا جب مزاج بگڑ جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کو ہر چیز پر اعتراض کی عادت پڑ جائے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، دین تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اعتراض کرنے کی عادت جس کو بھی پڑ جاتی ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض،
دنیا تو اس طرح برباد ہو گئی کہ ڈاکٹر پر اعتراض، انجینئر پر اعتراض، کپڑے دھلنے کے لیے گئے ہیں تو لانڈری پہ اعتراض، سلنے کے لیے گئے ہیں تو اس پہ اعتراض۔ وہ اعتراض کی ایک عادت پڑ جاتی ہے، اور آدمی اگر ایسے مواقع پہ سوچے کہ یار یہ صاحب فن ہے، اس کو فن آتا ہے، اور میں اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا حساس ہوں، تو دریافت کروں کہ اس کی وجہ کیا، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اعتراض کرنے لگے۔ وہ آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی کپڑے صحیح دھلے نہیں، کس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ کوٹ ایسے نہیں، ایسے میرا خیال ہے ہونا چاہیے تھا، آپ فرمائیں۔ عین ممکن ہے وہ کہے کہ ہاں ہونا ایسے چاہیے تھا، چلیے اسے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ٹھیک کر دیتا ہوں، بات ختم ہوگی۔ لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو ہر فیلڈ میں ماسٹر سمجھنے لگے، دنیا نہیں چلتی۔ دین تو بہت بڑی بات ہے، وہ اعتراضات جب دین پہ شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر اعتراض اس پہ مذہب پہ، دین کے احکامات پہ، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس سے بھی آگے چل کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں خدا کے کاموں پر، اور دل میں اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کیسز ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تینوں چیزیں۔ دل میں اللہ کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ کیا تقدیر ہے، یہ تیرا کیا فیصلہ ہے۔ یہ سب ایک چھوٹے سے بیج سے شروع ہوا تھا، اور وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج اعتراض کی عادت ڈالنا اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا۔ یہی مشرکین مکہ نے کہا لولا نزل علینا الملائکہ، ہم پہ وحی کیوں نہیں آتی؟ ایک تم ہی ہو جس پہ وحی آئے، ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ والعیاذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الکونین علیہ السلام پر اعتراض اس لیے کہ اپنے اندر وہ کبر ہے اور بڑائی ہے کہ دنیا کا کوئی کام مجھ سے کرا لو، ماسٹر ہوں، آل راؤنڈر ہوں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ انسان بھی اس چیز پر محنت کرتا ہے، عمر بھر کھپا دیتا ہے، موت کے وقت تک جا کے 60-70 سال کی عمر میں بھی اس سے پوچھو کہ آپ نے اپنے فن میں کیا پایا، تو کہتا ہے یار بس کام چلا لیتا ہوں، باقی اس فن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک سے ایک اچھا شخص مارکیٹ میں مجھ سے قابل اور بہتر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اسی لیے اجتہاد ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کسی بات تک پہنچتا ہے، پھر دوسرا مجتہد کسی اور بات تک پہنچتا ہے، اور پھر اجتہاد کے بعد امت کے علماء اس صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔